حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پہلی وحی کا نزول ہوا ہے اس کی کیفیت کل آپ کے گوش گزار کی تھی، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ نبی آپ 40 سال کی عمر میں نہیں ہوئے، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے سر پر تاج نبوت کو کب سجایا گیا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس وقت جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نبی جو ہے وہ پہلے ہیں، اعلان نبوت بعد میں کیا ہے 40 سال کی عمر میں جب حکم ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب وحی آ گئی، پھر اس کے بعد حضرت جبریل امین نے آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا اور نماز کا طریقہ تعلیم فرمایا، اور پھر وہی طریقہ آپ نے حضرت خدیجہ کو تعلیم فرمایا، اور اس طریقے سے پھر آپ نماز پڑھتے رہے۔ سب سے پہلے جو ایمان لے کر آئیں تو اس میں علماء اکرام متفق ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ پہلی شخصیت ہیں جو دائرہ اسلام میں سب سے پہلے داخل ہوئی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا حوصلہ بڑھاتی رہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمیشہ مدد اور اعانت فرماتی رہیں۔ پھر ان کے بعد ایمان لانے والے کون سی شخصیت تھی، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے حضرت خدیجہ کے بعد، اور بعض کے نزدیک دوسرے اصحاب ایمان لائے۔ چنانچہ اگر ان تمام روایتوں کی تطبیق کریں نا تو خلاصہ کلام یوں نکلے گا کہ خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے ایمان لی آئیں، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق ایمان لے کر آئے، بچوں میں حضرت علی ایمان لے کر آئے، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ایمان سب سے پہلے لے کر آئے۔ تو یہ وہ چند نفوس قدسیہ تھے جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد وہ اپنے ایمان کا انہوں نے اعلان کیا اور تبلیغ دین کا کام کرتے تھے، حالانکہ میں اس وقت اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ حضرت علی اس وقت خیر چھوٹے بھی تھے، کم عمر بھی تھے۔ تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آ گئے تو انہوں نے اپنے ایمان کا اسلام کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور تبلیغ دین کرنی شروع کر دی۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابی جن کو سرکار نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، ان میں سے 5 صدیق اکبر کی تحریک پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 حضرت صدیق اکبر کے کہنے پہ ایمان لے کر آئے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوان، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ، یہ پانچوں کے پانچوں عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور یہ صدیق اکبر کی تحریک پر ایمان لے کر آئے۔ حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر صدیق کی دوستی تھی کافی گہری، تو ان کی تحریک پر حضرت عثمان ایمان لے کر آئے، عشرہ مبشرہ میں سے ہوئے، تیسرے خلیفہ بنے، ذو النورین ہیں، سرکار کی 2 ازواج آپ کے نکاح میں ہیں۔ تو ایسے جلیل القدر اصحاب جو ہیں وہ صدیق اکبر کے یہ دست پہ کہیں، ہاتھ پر کہیں کہ بیعت لکھی انہوں نے اور اسلام میں داخل اسلام ہوئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 8 افراد ایسے ہیں خوش نصیب ہیں جو اسلام میں سبقت لے گئے، انہوں نے نماز پڑھی، حضور کی تصدیق کی۔ حضرت عمار، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمار نے روایت کیا کہ میں نے حضور کی زیارت کی تو اس وقت آپ کے ہمراہ 5 مرد، 2 عورتیں اور سیدنا صدیق اکبر تھے، یعنی کہ کل یہ 8 افراد ایمان لے کر آ چکے تھے جب حضرت عمار کہتے ہیں میں ایمان لایا۔ 2 خواتین جن کے بارے میں مختلف روایت میں آ رہا ہے کہ پہلے ایمان لائیں، ایک تو حضرت خدیجہ تھیں، دوسری یا تو ام ایمن تھیں، حضرت سمیہ تھیں، یہ ہیں دوسری، یا تو حضرت ام ایمن ایمان لائیں تھی خواتین میں دوسرے نمبر پہ، یہ حضرت سمیہ۔ ابن ماجہ میں ابن مسعود سے روایت کیا کہ ابتدا میں 7 افراد نے اسلام کا اظہار کیا، جنہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا، ابتداً وہ 7 افراد ہی ہیں، ایک حضور علیہ الصلاۃ والسلام، دوسرے صدیق اکبر، تیسرے حضرت عمار بن یاسر، چوتھے حضرت سمیہ، پانچویں حضرت صہیب، حضرت بلال اور حضرت مقداد۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کا، اسلام کا اظہار بھی کیا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری، ان کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ہمیں علم ہوا کہ مکے میں ایک شخص کا ظہور ہوا ہے
اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ چنانچہ میں اور میرا بھائی تھے، ہم دونوں گفتگو کر رہے تھے، تو میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ کیا اچھا ہو کہ تم مکے چلے جاؤ اور اس شخص سے ملاقات کرو جو یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور اس کی گفتگو سنو اور اس کا پیغام سنو وہ کیا کہتا ہے۔ چنانچہ میرے بھائی انیس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں مکہ چلا جاتا ہوں۔ وہ مکہ آ گئے، انیس جو ہے ان کے بھائی مکہ آ گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں دریافت کر کے کسی طرح حضور تک پہنچ گئے۔ جب حضور تک پہنچے، حضور سے گفتگو کی، حضور کا پیغام سنا اور ایمان نہیں لائے، حضور سے ملاقات کر کے واپس آ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہوا، تم نے کیا دیکھا؟ تو کہا میں نے ان سے ملاقات کی، لوگ انہیں سابی گمان کرتے ہیں اور ان کو کاہن کہتے ہیں اور جادوگر کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شاعر ہے۔ تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ان کو بڑا اچھے اخلاق کا پایا، بڑے حسن اخلاق والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اچھا سلوک کرنے والے ہیں، اور میں نے کاہنوں کو دیکھا ہے، میں نے جادوگروں کو دیکھا ہے، ان میں جادوگروں سی کوئی علامت نہیں ہے۔ اور یہ انیس خود شاعر تھے، عربی زبان میں بڑے فصیح اشعار کہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا شاعروں کا کلام تو میں خوب اچھی طریقے سے جانتا ہوں، جو کلام وہ پیش کر رہے ہیں وہ شاعر ہی نہیں ہے، اور شاعر ان سا کلام لانے میں عاجز ہیں۔ جو کلام وہ پیش کر رہے ہیں وہ شاعر ہی نہیں ہے، اور شاعر ایسا کلام لائیں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اور ان کا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اب تم یہاں ٹھہرو اور میں جاتا ہوں اور میں معلومات وغیرہ کرتا ہوں، میں ملاقات کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی نے کہا کہ وہاں جا کے ان کے بارے میں عام طور پر معلوم نہیں کرنا، ورنہ لوگ تمہیں پکڑ کے ماریں گے، کیونکہ لوگ ان کے دشمن ہوئے ہیں، اور تم اگر معلومات کرو گے تو لوگ گمان کریں گے تم ان کے مذہب پہ ہو گئے ہو تو تمہیں بھی ماریں گے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا زیادہ راہ لیا اور میں چلا گیا، اور دوسری روایت میں کہ ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ تو یہ وہاں پہ مکے میں پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق جب یہ مکے میں پہنچے تو کہتے ہیں میرے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھی، اور میں جا کے حرم میں جو ہے وہ ٹھہر گیا، اور میں صرف زمزم پیتا تھا، اور میں نے کسی سے کلام نہیں کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق، اور خاموشی سے کوشش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے مجھے اپنے طور پہ معلوم ہو جائے، لیکن کسی سے دریافت نہیں کیا، یہاں تک کہ رات ہو گئی تو میں لیٹ گیا۔ حضرت علی تشریف لائے، کم عمر تھے حضرت علی اس وقت، حرم میں تشریف لائے، تو مجھے لیٹا ہوا دیکھا تو گمان کہنے لگے لگتا ہے یہ شخص مسافر ہے۔ تو میں نے ان کی طرف دیکھ کے کہا ہاں میں مسافر ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا میرے ساتھ آ جاؤ۔ چنانچہ کہتے ہیں حضرت علی کے ساتھ میں چل پڑا، نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا نہ میں نے کچھ ان سے کہا، وہ مجھے اپنے گھر لائے، میں نے وہاں آرام کیا۔ صبح کو میں نے واپس اپنا تھوڑا سامان تھا میرے پاس وہ اٹھایا اور دوبارہ حرم میں آ گیا۔ پورا دن پھر میرا اسی طرح گزر گیا، زمزم پیتے، اور زمزم مجھے کفایت کرتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ زمزم سے میری صحت اچھی ہو گئی 3 دنوں میں، 3 دن تک میں زمزم پیتا رہا اور صرف زمزم پینے سے میری صحت اچھی ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ میں دوسرے دن بھی آ گیا، دوسرے دن بھی پورا اسی طرح گزر گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کوئی معلومات مجھے حاصل نہیں ہو سکی۔ تو دوسرا دن ہوا تو پھر میں لیٹ گیا، پھر حضرت علی تشریف لے آئے حرم میں، اور مجھے دیکھ کے کہنے لگے ارے یہ مسافر ابھی تک اپنی منزل پر نہیں پہنچا۔ تو میں نے بولا نہیں۔ تو انہوں نے بولا آنا چاہو تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے اپنا سامان اٹھایا اور حضرت علی کے ساتھ چلا گیا، نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا نہ میں نے کچھ بتایا۔ دوسرے دن رات میں ان کے گھر میں قیام کیا ان کے ساتھ، اور پھر صبح کو واپس حرم میں آ گیا۔ تیسرا دن بھی اسی طرح گزر گیا، اور جب رات ہوئی پھر حضرت علی آئے، اور پھر وہی معاملہ ہوا، تو حضرت علی مجھے لے کے چلے۔ تو اب حضرت علی نے مجھ سے پوچھا اگر مناسب گمان کرو تو مجھے بتاؤ کہ تمہارا اس شہر میں کیسے آنا ہوا ہے، تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں، کیوں آئے ہو، کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ اگر مجھ سے وعدہ کریں کہ میرا راز فاش نہیں کریں گے اور میری مدد کریں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو حضرت علی نے وعدہ کیا کہ میں تمہارا راز فاش نہیں کروں گا، اور ممکن ہوا تو تمہاری مدد بھی کروں گا۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں نے یہ سنا ہے ایسے شخص کے بارے میں کہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی خوش ہو گئے کہ حضرت علی تو ایمان لا چکے تھے۔ حضرت علی خوش ہوئے، حضرت علی نے کہا کہ تم نے حق کو پا لیا ہے، اب تم رات ہو گئی ہے، صبح کو ہم ایسا کریں گے کہ تم صبح میرے ساتھ چلنا، میں تمہارے آگے آگے چلوں گا، اگر میں خطرہ دیکھوں گا تو میں ایسے جھک جاؤں گا جیسے میں پانی ڈال رہا ہوں،
یا ایک روایت میں کہ میں ایسے کھڑا ہو جاؤں گا کہ میں اپنا جوتا صحیح کر رہا ہوں اور تم میرے آگے سے نکل جانا، اور جب خطرہ ٹل جائے گا تو میں آگے لے چلوں گا۔ تو کہتے ہیں صبح ہوئی تو حضرت علی نے رہنمائی کی اور مجھے لے کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ میں نے حضور کو دیکھا تو سلام پیش کیا، حضور نے جواب دیا۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کیا چیز پیش کرتے ہیں؟ تو حضور نے کہا میں اسلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے کہا مجھے پر اپنا اسلام پیش کیجیے۔ تو حضور نے مجھے دعوت اسلام دی۔ کہتے ہیں جب حضور نے دعوت اسلام دی تو میں نے اسی وقت ایمان لیا ہے، میں اسی وقت کلمہ پڑھ لیا میں نے۔ حضور سے پہلی ملاقات میں ہی حضور کو دیکھا اور حضور نے اسلام پیش کیا مجھے، تو میں اسی وقت کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ابو ذر اس امر کو مخفی رکھنا، کسی پر ابھی اپنا ایمان ظاہر نہیں کرنا، اپنے شہر اپنے علاقے واپس چلے جاؤ اور وہاں جا کر اپنے لوگوں میں جو ہے وہ تبلیغ دین کرو، یہاں پر اپنا اسلام ظاہر نہیں کرنا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو اس بات کا سب میں اعلان کروں گا۔ سرکار نے منع کیا اعلان نہیں کرنا، یہ کہتے ہیں میں نے کہا سرکار میں تو سب میں اعلان کروں گا۔ چنانچہ کہتے ہیں میں وہاں سے سیدھا مسجد حرام آیا اور میں نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ قریش اٹھے، انہوں نے کہا ارے یہ صابی ہو گیا، اس کو پکڑو، یعنی کہ بد دین ہو گیا، دین سے پھر گیا، اور مجھے پکڑ کے خوب مارا، خوب مجھے میری درگت بنائی۔ اتنے میں حضرت عباس آ گئے، انہوں نے مجھے دیکھا تو لوگوں کو پیچھے ہٹایا، کہہ رہے ارے یہ دیکھتے نہیں ہو کون ہے؟ یہ غفار کا بندہ ہے، غفار قبیلے کا بندہ ہے، تمہاری تجارت کا راستہ ان کی جگہ سے اٹھ کے گزرتا ہے، یعنی کہ اگر تم ان کا بندہ مار دو گے تو یہ پھر تمہارے تجارتی قافلے روک دیں گے۔ تو اس طرح لوگوں نے مجھے چھوڑا۔ کہہ رہے پھر دوسری صبح ہوئی، دوسری صبح میں نے یہ حرکت کری، پھر میں حرم گیا اور بلند آواز سے کلمہ پڑھا، پھر قریش مجھ پہ ٹوٹ پڑے اور مجھے خوب زرد و کوب کیا، مارا پیٹا، پھر حضرت عباس نے مجھے بچایا۔ تو پھر فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میں اس طرح اعلان کر کے علی اعلان میں اپنے قبیلے کی طرف لوٹا، غفار کی طرف۔ وہاں گیا تو اپنے بھائی سے انیس سے ملاقات ہوئی۔ انیس نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ تو میں نے اس کو ساری بات بتائی اور کہا کہ میں اسلام لے آیا ہوں اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو انیس نے کہا کہ میں بھی تمہارا دین نہیں چھوڑ سکتا، میں بھی اسی دین میں داخل ہوتا ہوں جس میں تم داخل ہوتے ہو۔ تو چنانچہ انیس میرا بھائی میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ پھر ہم دونوں بھائیوں نے اپنی والدہ کے ساتھ سامنے اسلام کو پیش کیا تو ہماری والدہ بھی ایمان لے کر آ گئی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے قبیلے میں تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور مدینے تشریف لائے تو ہمارا آدھا قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا، ہم آدھے قبیلے کو دائرہ اسلام میں داخل کر چکے تھے۔ تو یہ سلسلہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک صحابہ کا، کہ یہ وہ دور تھا کہ جب اعلان سرکار نے اسلام کو ظاہر کرنے کو منع فرماتے تھے صحابہ اکرام کو، لیکن حضرت ابو ذر غفاری وہ بہادر صحابی ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ اعلان کیا اپنے ایمان کا، مسجد الحرام میں آ کر، اور 2 دفعہ اعلان کیا، دونوں دفعہ پٹائی کھائی لیکن پیچھے نہیں ہٹے قریش سے، دونوں دفعہ قریش نے ان کی درگت بنائی، لیکن حضرت ابو ذر غفاری ثابت قدم رہے، اور نہ صرف ثابت قدم رہے بلکہ اپنے قبیلے واپس لوٹ کر تبلیغ دین کی، اپنے گھر والوں کو پر اسلام کو پیش کیا، اپنے قبیلے پر اسلام کو پیش کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ کے صدقے ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عاشق رسول بنائے اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع کامل عطا فرمائے۔ آج 17 رمضان المبارک ہے، اور 17 رمضان المبارک تاریخ اسلام میں نہایت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن غزوہ بدر ہوا، اسلام کی پہلی جنگ، اور کل 313 نفوس قدسیہ، اور وہ 313 بھی میدان جنگ میں موجود نہیں تھے، کسی کو سرکار نے کسی ڈیوٹی پہ بھیجا ہوا تھا، تو یہ پوری تعداد میدان میں نہیں تھی تو خیر 313 صحابی رسول سرکار علی وقار کے ساتھ جو ہے وہ میدان بدر میں موجود تھے، اور نہتے صرف 2 تلواریں تھیں، کوئی ساز و سامان خاص جنگ کا موجود نہیں تھا، محض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ایک ایسے لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے جو تعداد میں ان سے 3 گنا زیادہ تھا۔ یہ 300 تھے، وہ 1000 تھے، ان کے پاس جنگی سامان نہیں تھا، وہ اسلحے سے لیس تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کرنے کا وعدہ فرمایا،
اور پھر 3000 فرشتے، پھر 5000 فرشتے کے ذریعے صحابہ کرام کی مدد فرمائی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم جنگ بدر والے دن کسی کافر کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے تو اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر کوئی وار کرتے وہ کٹتا اور گر جاتا اور مارنے والا نظر نہیں آتا، گھوڑے کی چابک کی آواز آتی لیکن گھوڑا نظر نہیں آتا۔ تو اس فرشتے جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے صحابہ کرام کی مدد کی گئی، اور یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بڑے محبوب ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی بڑے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے لیے نجات کا حکم ارشاد فرما دیا کہ اب تم جو چاہو وہ کرو، تم پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم پہ کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا ان صحابہ پہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ہمیشہ فوقیت دی، جب بھی مال غنیمت آتا ان کا حصہ دیا جاتا۔ صدیق اکبر کے دور میں بھی ان کو فوقیت رکھی گئی، حضرت عمر کے دور میں بھی، جب تک یہ حیات رہے صحابہ کرام ان کو ہمیشہ مقدم کیا گیا اور ان کی عزت اور توقیر کی گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذات میں، ان کے ناموں میں بھی بڑی برکت رکھی۔ تو یہاں پہ مشائخ اکرام کا ایک دستور رہا، اور یہ تجربے سے بات ثابت ہوئی کہ ان کا نام لے کر جو دعا کی جائے، 313 صحابہ کے نام کا ورد کیا جائے اور پھر جو دعا کی جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کئی مشاہدات جو ہے وہ علماء کرام نے اپنی کتب میں لکھے، اور کئی برکات ان کے ناموں کی جو حاصل کی وہ ذکر کی۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کو وزیر کے بیٹے نے قتل کر دیا، میں اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتا تھا لیکن میرے بیٹے کو وزیر کے بیٹے نے قتل کر دیا، اور میری کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی۔ کوئی وزیر کے آگے کون کھڑا ہو، کوئی کرتا ہی نہیں تھا۔ میں نے بہت کوشش کری کہ میرے بیٹے کے قاتل کو پکڑا جائے، لیکن وہ گھومتا پھرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، اور اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ تو میں نے اصحاب بدر کے نام لے کر ان کے وسیلے سے دعا کرنی شروع کری، اور ان کی بارگاہ میں بھی استغاثہ پیش کیا کہ اے اصحاب بدر میری مدد کیجیے۔ کہہ رہے میں کرتا رہا لیکن کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوا، یہاں تک کہ میں نے دعا کرنی ہوں کر کے چھوڑ دیا اور ان سے عرض کرنا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو میں نے خواب دیکھا کہ کوئی بہت ہی خوبصورت نفیس شخصیات ہیں، وہ چلتی ہوئی جا رہی ہیں، انتہائی عمدہ لباس پہنا ہوا ہے، پر نور لوگ ہیں۔ تو میں نے خواب میں کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ اصحاب بدر ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ وہی اصحاب بدر ہیں جن کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں۔ تو میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا، تو ایک مقام پر وہ بیٹھے تو نور کی کرسیاں بچھائی گئیں، ان نور کی کرسیوں پہ وہ بیٹھ گئے اصحاب سانے کے سارے، اور لوگ ان کے پاس آ کر اپنی عرضیاں پیش کرنے لگے۔ تو میں بھی آگے بڑھا اور میں نے بھی اپنی عرضی پیش کری کہ میرے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے اور میں آپ کے وسیلے سے دعا مانگتا رہا، آپ کو پکارتا رہا، لیکن آپ نے میری مدد نہیں کی گئی۔ تو ایک صحابی نے پھر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھا، اور پھر دوسرے سے کہا کہ اس کے بیٹے کے قاتل کو لے کر آؤ۔ چنانچہ خواب میں اس وزیر کے بیٹے کو لایا گیا اور انہوں نے اصحاب کے سامنے پیش کیا۔ تو ان میں سے ایک نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس کے بیٹے کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ کہا کیوں قتل کیا؟ کہا ظلماً قتل کیا ہے۔ اس کو کہا تو بیٹھ جا۔ وہ بیٹھا تو مجھے ایک خنجر نکال کے دیا، کہا کہ تو اس کو اسی طرح قتل کر دے جس طرح اس نے تیرے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا گلا کاٹ دیا خواب میں، اور میری آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوئی تو شہر میں شور ہوا تھا کہ وزیر کے بیٹے کو کسی نے بستر پہ مار دیا اور مارنے والے کا پتہ نہیں چلا۔ تو یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ ان کے ناموں کی برکتیں اتنی ہیں کہ ان کے وسیلے سے جو دعا کی جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ان سے اگر براہ راست استغاثہ کیا جائے تو یہ مدد کو آتے ہیں۔ تو آج کے دن جو ہے وہ معمول ہے، ان کے ناموں کی کتاب PDF کی صورت میں موجود ہے، سامنے لڑکے کھڑے ہیں اسٹال پہ، ان سے لے سکتے ہیں، آپ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، ان کو پڑھیے۔ پورے نام ہیں 313 اصحاب کے، اس کے بعد فاتحہ پڑھیے، درود شریف پڑھیے، اور پھر جو ہے سال ثواب ان کو کر کے دعا کیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے برکات سے امید ہے کہ ان نفوس قدسیہ کی برکت سے جو دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور تمام کام سنور جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں۔ الحمد للہ